بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ابدأ الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ عزیز حاضرین اور ناظرین، اللہ رب العزت کی جانب سے حضرت انسان پر صبح و شام ہر گھڑی اور ہر لحظہ، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ نعمتوں کی بارش ہو رہی ہیں۔ اگر ہم اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں کو گننا چاہیں اور شمار کرنا چاہیں تو ہم گن نہیں سکتے اور شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اسی کی طرف قرآن کریم نے بھی ایک جگہ اشارہ کیا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم ہماری عطا کردہ نعمتوں کو گننا چاہو اور شمار کرنا چاہو تو تم گن نہیں سکتے اور شمار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت جس کو آج ہم اولاد کی نعمت کہتے ہیں، یہ اولاد اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اولاد کے نعمت ہونے کو ان لوگوں سے پوچھیں جن لوگوں کے یہاں یہ نعمت نہیں ہے، جو لوگ ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ قرآن کریم نے بھی اولاد کے نعمت ہونے کو نعمت کے ذکر میں ذکر کیا ہے اور نعمت ہونے کے انداز میں ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَحَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ اَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں لڑکیاں ہی لڑکیاں عطا فرماتے ہیں۔ دیکھو قرآن کریم نے اولاد کے نعمت ہونے کے ذکر میں اگر ذکر کیا ہے تو لڑکیوں کا ذکر اور عورتوں کا ذکر کیا ہے۔ اس میں زمانہ جاہلیت کی ایک غلط سوچ کی اصلاح ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عرب کا یہ دستور تھا کہ اگر ان کے یہاں لڑکی پیدا ہو جاتی تو اس کو زندہ گور کر دیا کرتے تھے اور زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اس کی طرف بھی قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اولاد کی نعمت ہمیں عطا کی ہیں تو ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم ہماری اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں، ہم ہماری اولاد کو پکا اور سچا مسلمان بنائیں، ہم ہماری اولاد کو نیک صالح اور اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنائیں، ہم اپنی اولاد کو دین کا پکا اور سچا شہدائی بنائیں۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کی دینی تعلیم کی فکر کی اور ہماری اولاد کو پکا اور سچا مسلمان بنایا تو قرآن کریم کہتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد دنیاوی زندگی کا ڈیکوریشن اور ساز و سامان ہیں۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کی دینی تعلیم کی فکر نہیں کی تو ایسی صورت میں اس کے لیے بھی قرآن کریم کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں۔ اس لیے ہم اپنی اولاد کو نیک صالح بنائیں، ہم اپنی اولاد کو پکا اور سچا مسلمان بنائیں، ہم اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں، ہم اپنی اولاد کو نمازوں کا پابند بنائیں، ہم اپنی اولاد کو پکا اور سچا دیندار بنائیں۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کی پکے اور سچی دیندار بنانے کی فکر کی تو ایسی صورت میں ہمارے لیے ہماری اولاد دنیاوی زندگی میں بھی زینت کا باعث بنیں گی اور اخروی زندگی میں بھی زینت کا باعث بنیں گی، نیک نامی کا باعث بنیں گی۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کی دینی تعلیم کی فکر نہیں کی تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ
دنیاوی زندگی میں بھی رسوائی کا سبب بنیں گی اور اخروی زندگی میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کی جنت سے بچا کر جہنم میں لے جانے والی بنیں گی۔ اس لیے اولاد کے لیے بھی ماں باپ کی طرف سے اگر کوئی تحفہ ہے، بہت اچھا اور قیمتی جو تحفہ ہے وہ دینی تعلیم ہے، وہ اچھا برتاؤ سکھانا ہے، وہ اچھا اخلاق کی تعلیم ہے۔ اس لیے ہم اپنی اولاد کو پکا اور سچا مسلمان بنائیں، دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ میں نے خطبے میں جو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے اللہ کے ایک بہت برگزیدہ بندے حضرت یعقوب علیہ السلام کے موت کے واقعے کو ذکر کیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے موت کا واقعہ یہ ذکر کیا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت ہے تو اپنے سب بچوں کو بلایا اور کہا، اے میرے بیٹو، تم میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ آج کے دور میں اگر آدمی مرتا ہے تو بولتا ہے کہ فلانے کو ملنے کا دل کہہ رہا ہے اور فلاں میرا بیٹا اب تک آیا نہیں، اس سے ملاقات کرنا ہے، لیکن مرتے وقت بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے بیٹو، تم میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو وہ بھی بیٹے ایسے ہیں کہ جن میں سے ایک خود اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام، ان بیٹوں نے بھی ایسی جواب دیا ہے کہ جو نبی کی فیملی اور نبی کے گھرانے کے لوگوں کے شایان نشان ہوتا ہے۔ کیا جواب دیا؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم، اے ہمارے والد، آپ دنیا سے بغیر ٹینشن کے جائیے، ہم آپ کے جو اللہ ہیں ان کی عبادت کریں گے، اور جو آپ کے آبا و اجداد کے اللہ ہیں ان کی ہم عبادت کریں گے۔ جب وقت کا نبی اپنی اولاد کے لیے یہ فکر کر رہا ہے تو مجھے اور آپ کو بھی اپنے اولاد کے لیے کیا فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہم اپنے اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں، ہم اپنے اولاد کو پکا اور سچا مسلمان بنائیں، تاکہ مرنے کے بعد یہ ہماری اولاد، ہم دنیا سے تو چلے جائیں گے لیکن ہمارے لیے کوئی ایصال ثواب کریں گی، ہمارے لیے کوئی نیک کام کریں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کرنے کا دروازہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی کو ان کا ثواب برابر ملتا ہے۔ ایک تو ایسا علم چھوڑ کر گیا، ایسا علم لوگوں کو پڑھا کر گیا کہ لوگ پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو آدمی دنیا سے چلا جا رہا ہے لیکن اس علم کا ثواب اس کو بھی ملے گا۔ دوسری چیز، ایسا خیر کا کام اور صدقہ جاریہ کر کے چلا گیا، نیک کام کر کے چلا گیا، تو ایسی صورت میں لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس نیک کام کا ثواب اعمال نامے میں لکھا جائے گا۔ اور جس سے نیک اولاد، ولد صالح کہا حدیث پاک میں کہ تیسری چیز اولاد، کہ ایسی اولاد چھوڑ کر گیا ہے کہ جو نیک کاموں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں، اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں، تو وہ اعمال صالحہ اس کی اولاد کرے گی۔ ایسی صورت میں اس کا ثواب اس کے باپ اور ماں باپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ اس لیے ہم اپنے اولاد کو پکا اور سچا مسلمان بنائیں، ہم اپنے اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں، اور آج ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اولاد کو مرتد ہونے سے بچائیں، ہم ہماری اولاد کو پکا اور سچا مسلمان بنائیں، ورنہ ہو رہا ہے آج کے حالات ایسے بن چکے ہیں، اگر سودا کیا جا رہا ہو تو ایمان کا سودا کیا جا رہا ہے، اگر سودا کیا جا رہا ہے تو ہمارے اعمال کا سودا کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم نے بچپن ہی سے اپنی اولاد کو پکا اور سچا مسلمان بنایا تو ایسی صورت میں ہماری اولاد کے لیے ارتداد سے بچنے کا موقع مل جائے گا، ارتداد سے بچ کر مسلمان ہو کر زندگی ہماری اولاد گزارے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان کہی گئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔